السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام ترجمہ اور تشریح کے بعد آج سے اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ہم شروع کر رہے ہیں قرآن پاک آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اور اس سے پہلے الحمدللہ بلوغ المرام مکمل کی مکمل ترجمہ و تشریح بیان کر چکا ہوں، جو کہ الحمدللہ میرے پاس مکمل لیپ ٹاپ میں موجود ہے، اور تقریباً مکمل کی مکمل بلوغ المرام واٹس ایپ پر بھی اپلوڈ ہو چکی، اور بہت کچھ یوٹیوب پر بھی۔ اور اب قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اور قبول ہونے والے اعمال اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عطا فرمائے۔ وہ علم اللہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے قبر و آخرت میں، دنیا آخرت میں نفع کا باعث ہو۔ اور قرآن پاک کا یہ ترجمہ اور تفسیر میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ المصباح المنیر تہذیب و تحقیق تفسیر ابن کثیر سے، اور اسی طرح اپنے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی کی ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سے، اور اسی طرح یہ سبق ترجمہ تفسیر واٹس ایپ پر بیان ہوگی، تفسیر احسن البیان وغیرہ سے۔ اللہ وحدہ لا شریک صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی اتاری ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس برہان اور نور کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے گا اور اپنے فضل سے نوازے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کی سیدھی راہ پر چلائے گا۔ یہ نور، یہ برہان کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نور کو، اللہ کی طرف سے آنے والے اس برہان کو سمجھیں۔
تلاوت قرآن کے آداب میں سب سے پہلی بات، پہلا ادب، تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ میں اللہ تعالی کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے۔ قرآن پاک چاہے نماز میں پڑھا جائے چاہے نماز کے علاوہ، ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رات کو قیام فرماتے، نماز شروع کرتے تو قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسوں سے اور اس کی پھونک سے اور جادو سے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 775، جامع ترمذی حدیث نمبر 242۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے سامنے جگڑ رہے تھے۔ غصے کے باعث ایک بندے کی ناک سرخ ہو گئی، یعنی شدید غصہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لأعلم شیئا لو قالہ لذهب عنہ ما یجد۔ میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پتہ چلا غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے پر شیطان مردود دفع ہوتا ہے، اور غصہ شیطان کی طرف سے ہے تو بندے کا ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے۔ السنن الکبری للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلہ۔ یہاں شیطان کو رجیم کہا گیا۔ رجیم فعیل کے وزن پر مفعول مرجوم کے معنی میں ہے، یعنی جو ہر قسم کی خیر سے دور ہو، جو ہر قسم کی خیر سے دور ہو۔ استعاذہ اعوذ باللہ کے تعلق سے امام راضی رحمہ اللہ نے عطا بن ابی رباح کا قول نقل کیا کہ جو شخص بھی نماز کے اندر یا باہر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے۔ اور دلیل ان کی دلیل کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، آپ پناہ مانگیں، اور چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے تو بظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام ہمیشہ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ شیطان کے شر کو دور کیا جاتا ہے۔ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ استعاذہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے فوائد، کہ اس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے، کلام اللہ پڑھتے وقت، تلاوت کرنے کے وقت جب بندہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اپنے منہ کو لغو اور بیہودہ گفتگو سے پاک کر لیتا ہے جو اس نے کی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں
کہ وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، یا کسی برے کام پر ابھارے جس سے مجھے منع کیا گیا، کیونکہ شیطان سے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ پیارے بھائیو، شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو رشوت نہیں لیتا۔ شیطان رشوت خور نہیں ہے۔ کئی دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو رشوت دیں تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کئی دشمن ایسے ہوتے ہیں آپ حسن سلوک کریں وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن شیطان نہ رشوت قبول کرتا ہے نہ حسن سلوک کو قبول کرتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ جتنا حسن سلوک کر لیں یہ آپ کا برا چاہے گا، جتنی رشوت دے لیں رشوت قبول نہیں کرے گا۔ لفظ شیطان کی وجہ تسمیہ، شیطان کا لفظ عربی زبان میں شاطانہ سے ہے جس کے معنی دور ہونے کے ہیں، تو شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے انسانی طبیعتوں سے اور اپنے فسق کی وجہ سے خیر و بلائی سے کوسوں دور ہے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نمازوں میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، تو نماز میں قرات شروع کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ لیں، وسوسے نہیں آئیں گے۔ اور اگر دوران نماز وسوسے آئیں یا آپ کو جماعیاں آئیں، بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، وسوسہ آنا دور ہوگا، شیطان دفع مردود ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔